اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچ گئے. پوچھا گیا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ یہ آئے ہیں یا بلائے گئے؟ کہا گیا کہ نہیں، بلائے گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے، ایک سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہلے سے وہاں تھا فرشتوں میں. اسی لیے تو فرشتے پہچان گئے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو فرشتوں نے یہ نہیں پوچھا کون محمد. اگر وہ نہیں جانتے تو پوچھتے تھے کہ کون محمد. وہ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلائے گئے ہیں یا وہ خود آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، بلائے گئے ہیں. فرمایا آ جاؤ اندر. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، فرشتوں کی لمبی قطار تھی، وہ آپ کا استقبال کر رہے تھے، اہلا و سہلا مرحبا کہہ رہے تھے. یہ اعزاز، یہ خوشی اور یہ ویلکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ذرا تصور کر کے دیکھو میری بہنوں، مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال ان کو کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے انہوں نے تکلیف دی اللہ کے نبی کو، اذیت پہنچائی اللہ کے رسول کو. اللہ کے نبی کی کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، آپ کی انسلٹ فرمائی، آپ کو تکلیف دی، آپ کو اذیت دی، آپ کو ہرٹ کیا تھا. سوچو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا اعزاز دیا. فرشتے اعزاز کر رہے، ویلکم کر رہے. زمین پر تو لوگوں نے قدر نہیں کی. اللہ نے یہاں سے ایک سبق ہم کو سکھایا ہے، زمین پر قدر نہیں ہوئی، لیکن آسمانوں پر فرشتوں میں تمہاری قدر بتاؤں گا اور یہ سمجھاؤں گا کہ اے میرے اللہ کے حبیب، تمہاری کتنی قدر ہے آسمانوں کے فرشتوں. اور آپ دل چھوٹا نہ کریں، اگر مکے کے لوگ آپ کی قدر نہیں کیے، طائف کی گلیوں میں آپ کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا گیا، کوئی بات نہیں، آسمان پر دیکھو آپ کا کتنا اعزاز ہے. پھر وہاں پر ایک شخص کو، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا گیا. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ سلام کیجئے. سلام کیے، السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. کہنے لگے اے میرے بیٹے، نیک بیٹے، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا اے نیک نبی، آپ کا آنا مبارک ہو. جبرائیل کو پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام، پوری انسانیت کے باپ، پوری انسانیت کے جد امجد، پوری انسانیت انہی کی نسل سے دنیا میں آئی، یہ آدم علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت آدم کے دائیں جانب کچھ روشنیاں ہیں، بائیں جانب کچھ اندھیرا ہے. غور کیا تو پتا چلا کہ سیدھے جانب سفید سفید ذریت ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے. بائیں جانب بالکل کالے کالے رنگ میں اولاد ہے حضرت آدم کی. دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت آدم کی اولاد ہے. دائیں جانب وہ اولاد جو جنت میں جانے والی، بائیں جانب وہ اولاد جو جہنم میں جانے والی. جب دائیں جانب کی اولاد کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد یہ جنت میں جانے والی، اور بائیں جانب کی اولاد کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ یہ میری وہ اولاد جہنم میں جانے والی. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ واقعہ سن لیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں کہ بھئی کتنا اچھا سنیں، کتنا اچھا سنائیں. لیکن ایک یہ بات ہے کہ اس سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملا، ہم کو کیا فائدہ ہوا؟ نبی کو معراج ہوئی، ہم کو کیا ملا؟ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اگر ہم نے سبق سیکھا تو سمجھ لے کہ ہم نے معراج مصطفیٰ کو سمجھ لیا، اس سے کچھ سیکھ لیا، کچھ حاصل کر لیا. اور اگر کچھ نہیں سیکھا تو پھر 50 سال سے سن لیں، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. دیکھو یہاں حضرت آدم کے کردار سے اللہ پاک کیسا سبق دے رہے ہیں. ایک باپ کو، ایک ماں کو اپنی اولاد کے جنتی اور جہنمی ہونے کی فکر ہونی چاہیے، اور جنتی ہونے کو دیکھ کر خوش ہونا اور جہنمی ہونے کو دیکھ کر دکھی ہونا چاہیے. اپنی اولاد کو نیک اعمال کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا، برے اعمال کرتا ہوا دیکھ کر رونا چاہیے. اپنی بیٹی کو بے پردہ ہوتا ہوا دیکھ کر رونا چاہیے، اپنی بیٹی کو بے نمازی دیکھ کر رونا چاہیے، اپنی بیٹی کو بے دین دیکھ کے رونا چاہیے. یہ فکر نبی کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. دیکھو حضرت آدم کو کہ وہ کیسے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہے. اے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی عورتوں، اے نبی کو اپنا آخری نبی ماننے والی امت کی بہنوں اور بیٹیوں، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کبھی یہ احساس ستایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں میرے گھر میں میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جل رہے ہیں؟ آپ کو یہ دیکھ کر برداشت آتا ہے
کہ آپ کے بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا ایندھن بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر اللہ کے نبی کے بتائے گئے وعیدوں کے مطابق جہنم میں پہنچائی جائے گی، یہ دیکھ کر کیا آپ کا کلیجہ نہیں پھٹ جاتا؟ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ کیا آپ کا دل پھٹ نہیں جاتا؟ کہ آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے نہیں لگاتا؟ کہ آپ کا اندرون آپ کو آواز نہیں دیتا کہ ارے اللہ کی بندی تو کیسی ماں ہے، تیرے اندر کیسا دل ہے؟ کیا تیرا اندر کا ضمیر مر چکا؟ تیری اولاد بے دین ہو گئی، تیرے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تیرا بیٹا داڑھی منڈاتا ہے، تیری بیٹی چھوٹے کپڑے پہنتی ہے، تیری بیٹی شارٹس پہنتی ہے، تیری بیٹی چست کپڑے پہنتی ہے۔ ارے اللہ کی بندی، کیا تو انسان ہے یا نہیں؟ تیرے اندر کا ضمیر زندہ ہے یا نہیں؟ تو نبی کی امتی ہے تو پھر تیرے اندر کا امت پناہ کہاں چلے گیا؟ تو تیرے لیے تیرے نبی نے جو آنسو بہائے تھے، کیا تو بھول چکی ہے؟ کیا کبھی کسی ماں کو یہ احساس ستاتا ہے، یہ فکر ستاتی ہے کہ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جانے کے کام کر رہی، میرا شوہر میری آنکھوں کے سامنے سوتا پڑا رہتا ہے، نہ فجر پڑتا، نہ ظہر پڑتا، نہ عصر پڑتا، نہ مغرب پڑتا، نہ عشاء پڑتا، میں کیسی بیوی ہوں؟ میرا شوہر جہنم میں چل رہا اور میں مزے سے کھا رہی ہوں۔ کہ کبھی اندرون سے یہ آواز نہیں آئی، اے میری بہن تو کیسی بیوی؟ کبھی آواز نہیں آئی اندر سے؟ ضمیر زندہ ہے یا مر چکا؟ ہمارے اندرون کے اندر ایمانی جذبہ زندہ ہے یا مر چکا؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہمیں اس مجلس پہ اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے ہیں یا زندوں میں شمار کرتے ہیں؟ ہمارا شمار کون سی قوم میں ہے؟ وہ قوم جو مر چکی ہے، وہ قوم جو سڑ چکی ہے، وہ قوم جو بدبودار ہو چکی ہے، یا وہ قوم جو زندہ ہے، وہ قوم جو ابھی زندہ ضمیری کے ساتھ باحیات ہے، وہ قوم جو احساس رکھتی ہے؟ ہمارا شمار کس میں؟ میری عزیز بہنوں، ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کے بگڑنے کو دیکھ کر تڑپ جائے، مچل جائے، بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، صرف وہی ماں قابل تعریف نہیں جو اچھا کھانا، اچھا سالن بنانا جانتی ہو، کپڑے اچھے دھونا جانتی ہو، گھر صاف رکھنا جانتی ہو، گھر میں ڈسپلن رکھنا جانتی ہو۔ صرف وہی عورت قابل تعریف نہیں، بلکہ وہ ماں قابل تعریف ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا دین چھوڑ رہا، اس کی بیٹی بے پردہ ہو رہی، اس کی بیٹی بے نمازی بنی ہوئی ہے، تو اس ماں کا دل کھڑے، وہ ماں قابل تعریف ہے۔